محمد راشد حنفی. راشد بھائی آپ کا پھر استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یاد ہوگا آپ کو کہ راشد بھائی ایک اسٹریم میں آئے تھے اور ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے کسی وجہ سے, اور ان کے جانے کے بعد ہم نے ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد تک ہم جواب ہی دے رہے تھے, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ضرور وہ ویڈیو دیکھ کے آئیے گا جس میں ہم نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیے تھے؟ جی 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 بالکل. ٹھیک ہے, میں سب لوگوں کو یاد دلانے کے لیے موضوع کیا ہے آپ ہی بتا دیجئے. موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ 3 طلاق کو 3 ہونے کا تعزیری حکم کب سے کب تک چلا, غالباً یہی تھا نا, کس سن ہجری میں یہ ختم ہوا, تو یہ کس نے چیز کا ختم جواب کیا؟ دیا گیا. اب کیا ہے نا کہ جو جواب دیا گیا ہمیں وہ دہرانا نہ پڑے, یہ ایک الگ ہم برانچ پہ بات کر رہے ہیں, یا الگ اس کا ایک سب ریپلائی ہے, یا کوئی آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. شیخ کفایت آپ تیار ہیں؟ جی 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 میں نے وہ آپ کی ویڈیو دیکھ لی تھی, اور انہی میں سے چند باتیں شیخ کفایت اللہ صاحب کی جو ہے میں نے نوٹ کی ہیں, جن پر میرا کچھ اشکال ہے. اس کی وضاحت میں شیخ کفایت اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہ اس کی جو ہے جواب دے کر مجھے تھوڑا سا مطمئن کر دیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ 1 by 1 سوال پوچھیں گے, ایک سوال پوچھیے, ایک بار ڈسکس کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. جی بتائیے. جی پہلا اشکال تو میرا یہ ہے کہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے 3 طلاق کو 3 ہونا ثابت ہی نہیں ہے, کہ انہوں نے 3 طلاق کو 3 مانا. ٹھیک, پہلا اعتراض میں یہ کرنا چاہتا ہوں جس کی یہ وضاحت ہے. ٹائم مت خراب کرو, میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں, اس کا جواب آپ دو. تھوڑا مائک قریب لیجیے. آواز آ رہی ہے میری؟ کم آ رہی ہے شیخ. دیکھو بھائی, ہم نے یہ کہا تھا پچھلی اسٹریم میں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قانون بنایا تھا, اور کئی حوالے میں نے دیے تھے کہ یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرمان تھا وہ تعزیری تھا, یعنی ایک سیاسی تھا, تعزیری تھا. اور اس حوالے سے ہم نے خود حنفی علماء کے بھی اقوال پیش کیے تھے کہ یہ مسئلہ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے پروف کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو بھی دستور تھا, یہ صرف یہ نہیں تھا کہ 3 طلاق کوئی دے گا اس کو الگ کر دیں گے, بلکہ یہ پورا ایک پیکج تھا. دستور کی کئی دفعات تھیں, اس میں سے صرف ایک شک یہ ہے کہ کسی نے 3 طلاق دیا تو اس کو الگ کر دیں گے. یہ صرف ایک شک ہے. اس کے ساتھ پلس کیا ہے کہ جو 3 طلاق دے گا ایک ساتھ اس کو پیٹیں گے, اس کو کوڑے ماریں گے. مزید پلس کیا ہے کہ اس کو رجم کریں گے اگر کسی نے حلالہ کیا تو یہ پورا قانون ہے. نمبر 1, 3 طلاق کسی نے دیا الگ کر دیں گے. اور یہ 3 طلاق بھی ہر طرح کی, چاہے وہ مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو. یہ آج بہت سارے حنفی کیا کہتے ہیں, مدخولہ اور غیر مدخولہ کی فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو غیر مدخولہ ہے اس کو کسی نے 3 طلاق دیا تو وہ ایک ہی ہوگا. اب اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 کو 1 کر دیا, یہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے میں کیوں نہیں مانتے؟ یعنی ان کا جو پورا پیکج ہے وہ کیا ہے کہ 3 طلاق کسی نے دیا, چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو, الگ کر دیں گے اس کو. پہلی بات. دوسری بات یہ عام ہے, یعنی ہر طرح کا 3 طلاق عام ہے, اس کو الگ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ مدخولہ غیر مدخولہ سب کو شامل ہے. دوسری بات یہ کہ 3 طلاق دینے کے بعد اس کو الگ کر دیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ 3 طلاق جس نے دیا اس کو ماریں گے, کوڑے ماریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے حلالہ کیا تو اس کو رجم کریں گے. تو یہ کل 4 باتیں عمر رضی اللہ عنہ کے قانون میں, کل 4 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ یہ وسیع رہے گا یہ حکم, چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو. نمبر 2, 3 طلاق کسی نے دیا دونوں کو الگ کر دیں گے, میاں بیوی کو. نمبر 3 طلاق دینے والے کی پٹائی ہوگی. نمبر 4, کوئی زنا کیا, کوئی حلالہ کیا اس کو رجم کیا جائے گا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو پورا پیکج ہے اس میں سے ایک لے کر بیٹھے ہو, ایک تعلق سے سوال اٹھا رہے ہو کہ یہ کب ختم ہوا. ہمارا پورے کے تعلق سے آپ نے جو ختم کر کے بیٹھا ہوا, ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ کب ختم ہوا, کہ اس میں صرف مدخولہ غیر مدخولہ مانا جائے گا, یہ مدخولہ کے لیے غیر مدخولہ کے لیے نہیں ہے.
یہ تم کہاں سے, تم نے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قانون کس نے ختم کیا جو آج آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ دوسرا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے مارتے تھے, کس نے ختم کیا؟ کیوں نہیں یہ حنفی لوگ پٹائی کرتے ہیں, درے کیوں نہیں مارتے, کس نے ختم کیا اس کو؟ نمبر 3, اگر کسی نے حلالہ کیا تو حلالہ کرنے والے کو جو ہے رجم کر دیا جائے گا, اس پہ کون عمل کر رہا ہے, کس نے ختم کیا؟ تو یہ پورا پیکج ہے, کوئی ایک پوائنٹ لے کے بیٹھ گئے کہ اس کو کس نے ختم کیا, یہ جو پورا پیکج ہے اس کو کس نے ختم کیا, اس کا جو ہے جواب. تو پہلی بات یہ تھی کہ یہ تعزیری تھا, یہ حضرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور دوسرا یہ کہ جو پورا پیکج ہے پورا کا پورا آپ نے کس نے ختم کیا, یہ آپ بتاؤ جی. پہلے تو یہ ہے شیخ کفایت اللہ صاحب, میرا مائک بند نہ کیا جائے, میرا مائک بند کر کے آ رہا تھا, نہیں تو میں بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کچھ آپ کے بیک گراؤنڈ کا ساؤنڈ آ رہا تھا اور پورے پروگرام کے نا یہ ڈسٹربنس ہم نہیں الاؤ کر سکتے ہیں نا, باقی آپ کو کوئی اس میں ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا, اور درمیان میں بات نہ کریں, ایسے بھی آپ نہیں کر رہے تھے, لیکن اگر ڈسٹربنس نہیں ہوتا تو نہیں میوٹ کرتے تھے. بتائیے. اب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے وہ آڈیو سنی ہے جو ہم نے آپ کو جواب دیا یا نہیں دیا. میں اسی پر بات کر رہا تھا کہ ہاں میں نے سنی ہے, اس میں نے چند باتیں نوٹ کی ہیں جو میں نے اعتراض کرنے ہیں, ان کے جواب شیخ کفایت اللہ صاحب سے لوں گا. آپ نے کہا کہ آپ وضاحت کرتے ہیں ہماری بات کس پر چل رہی تھی, میں نے وہ وضاحت کی, اور میں نے کہا کہ بھئی وہ جو آپ نے جواب دیا تھا پچھلی بار, اس میں شیخ کفایت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 نہیں مانا, یہی سوال کیا تھا نا. اب آگے 3-4 سوال جو تھے میرے, میں اب ایک ہی بار رکھ دوں گا, آپ نے کہا تھا ایک ایک رکھنا, میں نے اسی لیے پہلے ایک ہی رکھا تھا, شیخ صاحب پھر وہیں پہنچ گئے پیچھے. نہیں, آپ کی بات سمجھ میں واضح نہیں آئی تھی, بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, بلکہ ابھی بھی جو آپ نے کہا نا یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا ہے آپ نے کیا کہا. لیکن جو شیخ کفایت نے, کیونکہ ایک بات انہوں نے وقت ڈال کے بتا دیا ہے, تو آپ ان کا ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ 4 جو چیزیں ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کا پیکج, تو اس میں سے آپ لوگ ایک ہی کو کیوں لیتے ہیں, اور باقی چیزیں جو بند کی, جو آپ کا سوال تھا نا یہ کب بند کی گئی, تو یہ سوال کا جواب کہ یہ باقی سب چیزیں آپ نے کب بند کی. اگر یہ ایک پارٹ سٹارٹ ہو گیا نا, اس کو اینڈ کر دیتے, پھر آپ جو بول رہے ہیں اس پہ آ جائیں گے, اور آپ کے چاروں سوال وقت اجازت دے ہم لوگ شارٹ میں انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. تو ذرا فاسٹ کریں گے. شیخ کفایت نے جو پوچھا آپ اس کا جواب دینے والے ہیں یا اوائڈ کرنے والے ہیں؟ زید بھائی ایک بات بتائیں, میرے سوال کا جواب, آپ کا سوال کا جواب کیونکہ ایک سوال پوچھ لیا ہے, اس کے بعد لے لیتے ہیں, ابھی بھی واضح نہیں ہوا ہے, وہ لے لیں گے. ابھی ایک شیخ نے سوال, 3 سوال جو تھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, ہاں تو اس کا جواب آپ ہیں کہ نہیں دینے والے ہیں, ذرا بتا دیجیے. نہیں دینے والے تو نہ بولو, ہاں زید بھائی مجھے بولنے تو دیا کرو یار, یہ بہت بڑی سمسیا ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بلاتے ہیں لیکن اس کو اس کی بات کی وضاحت پوری مکمل کرنی نہیں دیتے, یا تو مائک بند کریں گے یا بولنے نہیں دیں گے, کبھی ایک بولے گا کبھی ایک بولے گا. زید بھائی یہ پھر وہی پرانی کہانی شروع کرنے والے ہیں, وہ نہیں چلے گا. ہم نے بہت ہی واضح طور پہ سوال اٹھایا ہے کہ حلالہ کا کاروبار آپ لوگ چلاتے ہو, یہ عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کے خلاف ہے. اس کاروبار کا لائسنس تمہیں کس نے دیا؟ ہاں تم کہتے ہو حلالہ کوئی کر لے, تمہارے ہم وہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں جو ہم نے پہلے پچھلی بار کیا تھا, اور سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں. ہم ان سے کیا سوال کر رہے ہیں, تھوڑا سا مائک بند کرنے سے کام نہیں چلے گا. نہیں کام کیسے نہیں چلے گا, کیسے نہیں کام چلے گا؟ تمہارا جو سوال بولو گے, حلالے کی لعنت گلے میں لٹکا کے پھرتے ہو اور زناکاری کا اڈے قائم کر کے رکھا ہوا ہے, ہم سوال نہیں کریں گے. تم آ کے الٹا ہم کو بولتے ہو کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سیاسی قانون تھا, اور یہ اس پورا ایک پیکج تھا. ہمارا سوال یہ ہے, ہم نے بار بار اٹھایا ہے کہ جس حلالے جوڑی کو رجم کرنے کی بات کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے, اس قانون کو کس نے ختم کیا, کب ختم کیا, تم لوگوں نے لائسنس کہاں سے دے دیا؟ ہم نے کتنی بار پروف کیا کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی حلالہ کر لے گرچہ غلط ہو, لیکن وہ پہلی کے لیے پہلی بیوی کے پاس سے شادی ہو سکتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو جینے کا حق نہیں, اور آپ شادی بیاہ کروا رہے ہو. دوسرا, 3 طلاق کسی نے دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ کوڑے مارتے تھے. یہ کوڑے مارنے والی قانون کس نے ختم کیا, کیوں ختم کیا, کیوں نہیں درے مارتے, کس نے روکا؟ اور تیسری بات یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ. تیسری بات یہ تفریق کرا دیتے تھے, الگ کراتے تھے. اور چوتھی بات یہ کہ اچھا تفریق الگ کراتے تھے, صرف یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الگ کرانا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ, ہمارے پاس پورے حوالے ہیں, ہم ابھی پیش کر سکتے ہیں, بلکہ جو پیج میں نے دکھایا تو اس پہ سب لکھا ہوا ہے کہ غیر مدخولہ کو بھی کہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر 3 طلاق دیا ختم, تم نے 3 طلاق دیا الگ کر دیں گے. تم الگ کیوں نہیں کرتے بھائی, مدخولہ والے کو الگ, غیر مدخولہ کو کیوں نہیں الگ کرتے؟ یہ قانون کس نے ختم کیا؟ یہ میرا سوال ہے. جب ہم سے سوال کرو گے تو ان سوالات کے جوابات لائیے. جی اس سے ہٹ کر اگر یہ بات کریں گے زید بھائی تو ٹائم خراب کر رہے ہیں. یہ حلالہ سے پھر دہراتا ہوں, یہ حلالہ کا ثبوت دے کیوں کرتے ہو, اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں, کس نے ختم کروایا؟ دوسرا, کوڑے کیوں نہیں مارتے؟ تیسرا, غیر مدخولہ کو تم نے بھی کیوں جو ہے اس میں جو ہے شامل کر لیا کہ غیر مدخولہ اگر 3 طلاق دیا تو 3 طلاق نہیں ہوگی, وہ ایک ہی ہوگی, کیوں مانا آپ نے؟ جبکہ عمر فاروق بالعموم سب کو کہتے تھے 3 بول دیا تو 3 ہوگی. اور چوتھا یہ تفریق کو لے کو, یعنی 3 طلاق 3 عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ 3 ہوگی. ہم کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ نہیں تھا, یہ ان کا قانون تھا, یہ ان کا قانون تھا. ہم اس قانون کو مانتے ہیں. آج بھی اگر کوئی لا ہے, کوئی قانون ہے, کوئی آدمی کوئی حاکم قانون بناتا ہے, اس کا یہ دائرہ کار ہے. لیکن تم نہ کوئی حکومت, نہ کوئی قیادت, نہ کوئی پاور ہے, اور بیٹھ کے کہتے ہم تینوں کو الگ کر دیں گے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی نہیں ہوئی. ان ساری باتوں کا جواب دیجیے. جی میرے خیال سے شیخ نے 3 بار اپنے سوال کو دہرا دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ راشد حنفی بھائی کو وہ بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ, اور وہ آ کر یہ سوال کا جواب دیں. اور اگر نہیں جانتے ہیں تو بول دیجئے, تو میں ان کو ویسے وہ بات پہ لے لوں گا کہ چلیے آج نہیں پتا ہے تو بول دیجئے مجھے نہیں پتا ہے, اور پتا ہے تو جواب دیجئے. ہاں جی بتائیے راشد بھائی. آپ سے تو میرا, آپ نے مائک بھی بند کرا اور مجھے آف لائن بھی کرا, ایسی غلطی مت کیا کریں آپ. یہ توحید والوں کی پہچان نہیں ہوتی, یہ توحید والوں کی پہچان نہیں ہوتی. بھائی صاحب دیکھو, جب آپ کو وقت ملے گا آپ جواب دیجئے, شکایت پلیز بند کریے, آپ جواب دیجئے, ہم لوگ جواب چاہتے ہیں. بھائی مجھے پچھلی بار شیخ کفایت اللہ نے جو جھوٹ بولے ہیں اس کی وضاحت چاہیے پہلے, بات بعد میں آگے چلے گی, پہلے اس جھوٹ کی وضاحت چاہیے جو جھوٹ بولے انہوں نے کھلے کھلے. ٹھیک ہے, جو آپ نے کہا نا الزام آپ نے لگایا سوال کے بہت مہنگا پڑ جائے گا. زبان سنبھال کے, اب اسی وارننگ دے رہا ہوں, یہ جو کہا نا جھوٹ بولا, زبان سنبھال کے ورنہ بہت مہنگا پڑے گا. میں بولنا شروع کروں, جھوٹ کو جھوٹ ہی بولا جاتا ہے. تمہارے امام کو جھوٹا ثابت کروں گا بھی یہاں پہ میں. شیخ کفایت اللہ صاحب ایک منٹ, کیا بولا ہے؟ ہاں میں نے ان کو روکا ہوں, بتاؤں گا کون جھوٹ بولتا ہے, محدثین نے کس کو جھوٹا کہا ہے. صبر, ابھی بات سنیے ذرا راشد بھائی. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ شیخ کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. جو شیخ نے جو سوال پوچھا ہے آپ جواب دینے کے کوئی موڈ میں نہیں دکھ رہے ہیں, آپ کو دوسری بات کرنی ہے. تو میں پہلا والا موضوع کلوز کرتا ہوں. وہ ایک آدھے گھنٹے کی جو شیخ نے جواب, آپ کو میں بیک سٹیج لیا, ابھی میں لاسٹ آپ کو موقع پھر سے دوں گا, اور ابھی بھی آپ اگر نہیں تیار ہے تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے میٹر کلوز ہو جائے گا. پھر آپ کو میں پھر سے لوں گا اور پھر آپ کے 4 سوال میں سے 1 بائی 1 لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی کے لیے یہ ایک میٹر جو شیخ نے پوچھا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, بات ثابت ہو جائے گی. اب یہ لاسٹ موقع آپ کو دے رہا ہوں, کوئی اور ٹاپک پلیز, جو بھی بات کرنا ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد بھی بات کر سکتے ہیں. جب ایک بات کوئی سامنے والا آپ کو 3 بار سمجھا چکا ہے, 3 بار اپنے سوال دہرا چکا ہے, پھر آپ بولو گے نہیں میں کچھ اور ہی بات کروں گا, تو ذرا یہ بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہوتا تو ضرور دے دیتے, اور جواب نہیں ہے اس لیے آپ لاجواب ہو. تو میں آپ کو لاؤں گا, اگر آپ کوئی اور موضوع بات کریں گے بیک سٹیج کروں گا, پھر سے جو لوں گا تو میں نئے موضوع پہ لوں گا. اوکے سٹارٹ. دیکھیں آپ نے زید صاحب, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے آدھے گھنٹے کی ویڈیو سنی مکمل, سمجھا اس سے؟ میں نے کہا میں نے سنی ہے. ابھی آپ کو ایک سوال 3 بار شیخ کفایت سمجھا چکے ہیں, آپ کو میں پھر ایک بار موقع دیا, اب پھر سے موقع دوں گا. آپ پلیز دوسری بات بالکل نہ کریے. میں آپ کا وہ جو بھی جواب سوال ہے نا آپ کو روک نہیں رہا ہوں, میں آپ کا سوال لوں گا, لیکن صرف ادب سے آپ کو بات کرنا ہے, آپ کو کچھ احترام سے بات کرنا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادب و احترام سے بات کرنا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو اور ایک بار لوں گا, آپ دوسرا کوئی بات نہیں کریے. شیخ کفایت کے جو سوال ہے, جو 4 کا پیکج جو انہوں نے بتایا, اس بارے میں آپ جواب دیں گے, اور نہیں جواب ہے تو ہم یہ سمجھ گئے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے. آپ نے میرے سے کہا سمجھ گئے یا نہیں سمجھے, میں اسی پہ کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب نے کہا کہ حضرت, ٹھیک ہے, تو یہ بھائی جواب نہیں دینے والے ہیں, سب لوگوں کے سامنے بات واضح ہے. اور ایک سوال کا جواب مانگ لیجیے کہ جو رجم کا قانون بنایا تھا, اگر کوئی حلالہ کرے گا, کوئی بھی سوال کا جواب دینے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہے. 4-5 بار موقع دے دیا ان کو کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو گیا.
अभी इनका सवाल का मौका हम देते हैं। राशिद भाई का पहला सवाल लेंगे। राशिद भाई आप सिर्फ आके अपना पहला सवाल पूछेंगे अभी और अदब से पूछेंगे। स्टार्ट। या साहब वो बैक स्टेज बात कर रहे थे, मैंने उनको फ्रंट स्टेज लिया ही नहीं था, तो भी बातें हो रही थी। सब्र सब्र राशिद भाई, आप फ्रंट स्टेज आओ पहले और देखो आप स्टेज पे हो, फिर बात करो। ओके, और आप अपना एक सवाल अदब और एहतराम से पूछेंगे। 4 में से पहला सवाल। स्टार्ट। देखिए साहब, मैं जब तक पिछले 3 सवालों के जवाब नहीं लूंगा जो इन्होंने झूठ बोले हैं, फिर झूठ बोला नहीं जाए जाएगी। ये नहीं उसकी चलेगा। वजह मैं से- क्या झूठ बोले शेख इन्होंने? नहीं बोलूंगा झूठ बोले, क्या झूठ वरना बोले मैं शेख? दिखाऊंगा कौन झूठ बोलता है। फिर झूठ वाला अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन्हें सवाल करना है, वो कह रहे हैं हमारे 4 सवाल है आधा घंटा सुनने के बाद, तो वो सवाल पेश करिए, लफ्ज झूठ मत इस्तेमाल कीजिए, खामखा भड़काने वाली बात मत कीजिए। हो गया किफायत भाई, जाइए किफायत भाई, छोड़िए, वो सब मालूम है। अभी फिर से इनको मौका दीजिए जैद भाई, एक बार ये फिर सवाल कर ले। अभी झूठ का लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए आप जी। भाई मैंने साहब, तो राशिद झूठ भाई नहीं कहा ना, मैंने झूठ नहीं कहा ना, मैंने इन देवबंदियों कन्फियों को बोला कि झूठ बोलते हो, मैंने नहीं कहा ना। फिर तुम कौन हो, तुम यहाँ बोलने वाले? बोलोगे हाँ, तो जी। मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, मैं भी दिखाने वाला बस हूँ। बस कौन शेख, सब्र है? सब्र सब्र। ओके शेख, ओके शेख भाई। राशिद भाई, पब्लिक फैसला करेगी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सामने खड़े हैं ना, हम बैठे हैं ना आपके सामने, और आप भी आकर सिर्फ सवाल पूछिए, आपकी बात में दलील दम होगा ना। आप अपना सवाल पूछिए। आपको 4 सवाल पूछना था ना, आपको 4 गलतियां बताना चाह रहे थे ना, पहली गलती बताओ और क्लियर कट पूछो। सबसे मजबूत सवाल पहले पूछना, और कुछ और बात नहीं करना। कुछ और बात करेंगे मैं आपको फिर से बैक स्टेज करूंगा। ओके, स्टार्ट। जी, देखिए राशिद भाई। मेरे तीनों सवाल के जवाब किफायतुल्लाह साहब को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हजरत उमर ने तफरीक डाली और निकाह में औरत कायम रही, निकाह से बाहर नहीं रही। हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 नहीं माना, तो ये एक सजा थी, तफरीक, जुदाई। तो मेरा सवाल इस पर यह था कि ये जुदाई कितने दिनों की थी? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? कितने दिनों के बाद फिर ये औरत अपने आदमी के पास आई उसी निकाह में? उसका सबूत शेख किफायतुल्लाह को देना पड़ेगा, जो इन्होंने दावा किया है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, वजाहत करनी जी पड़ेगी। जी, आपकी बात समझ गए। अभिषेक, आपको बात समझ में है क्या बोल रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मैं ये समझ पाया कि आप जो क्या मैंने समझ कहा था जी। कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फतवा नहीं था कि 3 किसी ने दिया तो 3 तलाक हो जाएगी, तो मैं अब भी उस पर कायम हूं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो फतवा शरई फतवा नहीं था, वो सियासी ताजीर थी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो उलमाए अहनाफ भी कह चुके हैं ना। मैंने इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि पिछली हमारी वीडियो में मेंशन, आपको उस पर कोई तबसरा करना चाहिए था। आप मुझको कहते हो झूठा, अरे झूठा अपने उलमा को बोला ना, वो बात उन्होंने भी कही है। बोलो मुस्लिम शरीफ की हदीस क्या है फिर? मुस्लिम शरीफ की हदीस क्या बोल रही है कि 3 तलाक को 3 किस रुको राशिद भाई, 3 तलाक को 3 किसने किया? जी, भाई आप देखो पहले जैद भाई, इन्होंने सवाल किया, जवाब दे रहा हूं ना, तो आप सुनो तो। जैद भाई, इनको जरा रोको आप, कि इनकी बात हमने सुन लिया ना। तो इनका ये कहना था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मैं ये कह रहा हूं कि तफरीक किया, दोनों को अलग अलग किया है, इसकी क्या दलील है? तो उसकी दलील ये है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद सही मुस्लिम की रिवायत में कह दिया कि इसमें तुम्हारे लिए गुंजाइश थी, लेकिन हम इसको नाफिज कर देंगे। और दूसरा ये कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने के हवाले से कई रिवायत में तफरीक के अल्फाज भी हैं, फर्रका, दोनों को अलग अलग करा दिया। इसके अलावा तीसरी बात ये तो दलील हो गई सही मुस्लिम की हदीस से, साहबे किराम के आसार से, ये सारी रिवायतें मैं पढ़ के बता चुका हूं। और तीसरी सबसे अहम बात कि जो उलमाए अहनाफ ने भी कह दिया ना कि ताजीर है, तो ताजीर का मतलब ये है कि वो शरीफ फतवा नहीं। जब ये कहा कि ये हुक्म जो दिया कि दोनों को अलग कर देंगे, ये बतौर सजा था। अगर वो शरई हुक्म होता भाई, सजा क्यों? वो सजा कैसे होती भाई शरई हुक्म? मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 3 अलग अलग वक्त में तलाक दिया, 3 अलग अलग वक्त में, और सुन्नत के मुताबिक, तो हम भी कहते हैं दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हम इसको ताजीर थोड़ी बोलते हैं, ये तो शरई हुक्म है। लेकिन जब साथ में रह सकते हैं फिर भी दोनों को अलग कर देना, ये असल में ताजीर है। इसलिए हमने मिसाल भी दिया कि अहले किताब से शादी, यहूदिया से सहाबी ने शादी किया, वहां भी अलग करवा दिया, वहां भी दोनों को अलग करवा दिया, साथ में रहने दिया। ये क्या है? ये ताजीर है, क्योंकि असलन वो चीज जायज है। लेकिन जो है ताजीर ने सियासी हुक्म, उनका सियासी हुक्म है, ताजीर तलाक वाला है, वो सियासी हुक्म यानी मसलहतन दोनों को जो है अलग कर दिया। तो ये सारे दलाइल इस बात के लिए वाज़ेह हैं कि ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का शरई फतवा नहीं था,
کہ واقعی شریعت میں یہ وہ شریعت کو نافذ کر رہے ہیں, جبکہ اسی حدیث میں, مسلم کے حدیث میں کیا ہے کہ عہد صدیقی میں اور خود عہد فاروقی کی ابتدائی 2 سالوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ شروع میں شریعت نافذ نہیں تھی اور عمر رضی اللہ عنہ نے شریعت نافذ کر دیا, نہیں, شروع میں سزا نافذ نہیں تھی, عمر رضی اللہ عنہ نے سزا نافذ کر دیا. یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ آپ کیسے مان رہے ہو. تو یہ بھی جواب دے دیجیے, حالانکہ بات واضح ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے دن کتنے وقت کے لیے فرق کیا, ہمیشہ کے لیے بھائی, جب تفریق کیا تو ہمیشہ کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے, ہاں وہ ہمیشہ کے لیے, یعنی ایسے کوئی روایت, ایسی کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ 2 جوڑے کو الگ کر دیا تو اب اس کا کوئی لمٹ ہو, ٹائم ویٹنگ پیریڈ ہو کہ 3 سال بعد 5 سال کے بعد واپس سے شادی کر سکتے, نو, ورنہ وہ سزا کہاں سے ہوگی. تعزیر کا مطلب ہے کہ لائف ٹائم کے لیے دونوں کو الگ کر, اس لیے تو کہا کہ اگر اس کو کوئی حلالہ کی وجہ سے لا کے جو ہے کرنا چاہے گا کہ لاؤ حلالہ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے دونوں کو ملا ولا دیتے ہیں, تو نہیں, لائف ٹائم کے لیے دونوں کو الگ کر دیا, یہ سزا ہے. جی سزا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ شیخ کفایت نے جواب دے دیے, اب ان کو بلاتے ہیں. اور بھائی آپ نے جو شیخ کے جواب میں آپ کا اعتراض ہے, کول مائنڈ سے سیدھی اعتراض والی بات کہی ہے. جی چلے ماشاءاللہ, شیخ صاحب نے اپنی طرف سے وہ کہی, اب اس پر کسی سلف کا حوالہ پیش کریں. شیخ کی بات میرے لیے کیا, فرقہ حدیث والوں کے لیے حجت نہیں ہوں گی, ان کے اپنے قول, تو اس پر سلف کا حوالہ پیش کریں کہ وہ 3 طلاق 3 نہیں مانی گئی, نکاح میں عورت باقی رہی شیخ کفایت اللہ صاحب کے ساتھ دعوے میں, اور وہ عورت صرف بطور سزا جدا کی گئی, نکاح قائم رہا. یہ آپ کسی سلف صالحین سے, محدثین اکرام سے, امام بخاری, امام مسلم, کسی سے بھی حوالہ پیش کرتے ہیں آپ کہ نکاح ختم نہیں ہوا, حضرت عمر نے نکاح ختم نہیں کیا. یہ وضاحت کفایت اللہ صاحب کو کرنی پڑے گی. سمجھ گیا زید بھائی, ان کو خاموش کیجیے, جواب دیتا ہوں. جن لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا نا, ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ سامنے والے کی بات میں تحریف کریں گے, اس کو توڑیں گے, پھر سوال اٹھائیں گے. میں نے کب کہا کہ دونوں کا نکاح باقی تھا اور الگ کر دیا؟ آپ نے کہا ہی نہیں. میں نے کب کہا, میری ورڈنگ بتائیے, میں نے کب کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تفریق کی, دونوں کو الگ کیا, تو نکاح کو باقی رکھتے ہوئے, بھائی ایک حاکم جب تفریق کرتا ہے تو وہ چیز فسخ ہو جاتی ہے, نکاح کو ختم کر دیتا ہے, اس کا آرڈر ہے. اور بھی بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں تفریق کے. مان لیجیے میں ابھی ان سے پوچھ لیتا ہوں یہ سوال کہ بھائی شیخ نے کب کہا, یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ اپنی ہی آڈیو پچھلے والی سن لو, پچھلے والی آڈیو سن لے, اور ان کو خود اپنی آواز پہچان لی آئے گی, یا پھر میں دوسرے موبائل سے ابھی سنا دیتا ہوں. ہاں لے آئیے, سنا دیجیے, میں آپ کو بیک سٹیج میں ہولڈ کرتا ہوں. صحیح بات ہے, بہت اچھا, زید بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. آپ یہ بتاؤ کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو تفریق کرائی, تفریق کرانے کے بعد بھی نکاح کو باقی رکھتے ہوئے دونوں کو الگ کیا. ارے بھائی, باقی رکھتے ہوئے دونوں کو الگ کیا ہوتا تو آگے بندہ شادی نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ ایسا کوئی قانون نہیں تھا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ لڑکی کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. کہیں اور شادی کرنے کا مطلب یہ کہ یہ نکاح جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو ایک حاکم کے پاس, ایک سلطان کے پاس یہ پاور ہوتا ہے نکاح کو فسخ کرانے کا, تفریق کرانے کا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس طاقت کو استعمال کیا, تفریق کرا دیا, نکاح ختم ہے. وہ یعنی سرکاری طور سے نکاح کو ختم کر دیا گیا. یہ میں نے کب کہا ہے کہ نکاح کو باقی رکھتے ہوئے دونوں کو الگ کر دیا؟ یہ میں نے کب کہا؟ یہ صاحب ہماری گفتگو میں یہ بات دکھائیں, ورنہ یہ بہت غلط بات ہوگی کہ آپ ہماری باتوں میں اپنے الفاظ ڈال دیں اور کہیں جو بات ہم نے نہیں کی اس کے دلیل کیوں دوں, جو بات میں نے کی اس کی دلیل مانگو. جی تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کفایت کی طرف ایک بات کی نسبت کی گئی کہ انہوں نے ایسا کہا, جبکہ انہوں نے ایسا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا, اور مجھے بھی بالکل یاد نہیں کہ انہوں نے ایسا کہا. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سن لیا جو کہا ہی نہیں گیا, اور وہ کہہ رہے نہیں کہا. تو اب دیکھتے ہیں, راشد بھائی بولے کہ میں لا رہا ہوں, آڈیو لا رہا ہوں, دوسرے موبائل سے سنائیں گے ہم لوگوں کو. تو راشد بھائی, میں آپ کو مل جائے نا تو ذرا میسج کر دیجیے. ابھی مل گئی آلریڈی زید بھائی, اس کے لیے مجھے آپ کے اس سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا, اور پھر دوسرے موبائل میں اس کو ڈال کر کے لانا پڑے گا, پھر وہ بات چلی جائے گی, کر لیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ زید بھائی, بہتر یہ ہے کہ آج کی بات یہیں روکے. ایک منٹ انہیں روکے نا, ایک منٹ, بات تو ہونے دیا پوری. دیں گے. حقیقت یہ ہے نا راشد بھائی, آپ رجوع کر سکتے ہو, آپ ایکسپٹ کر سکتے ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے ایک بات کہہ دی جو شیخ کفایت, اور اگر شیخ کفایت اللہ نے وہ بات کہی ہوگی تو لے آئیے. تو ایسا کرو نا بھائی, چلو جا کے جلدی سے لائیو توبہ مانگیں گے. ہاں لائیو توبہ مانگیں گے, آپ توبہ کریں گے اگر نہیں ہے تو,
اگر آپ توبہ کریں گے نہیں ہے تو شیخ تو کہہ رہے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں. بالکل میں توبہ کروں. اس چیز میں مانے ہوئے ہیں نا, بالکل اپ فرنٹ رہتے ہیں, یہ بات میں مانے ہوئے ہیں. مطلب ہم لوگ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے ہیں, ہے تو ہے, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے, جو کہا ہی نہیں اس کو کیوں ایکسپٹ کریں. ہاں تو آپ ایسا کرو جی. نہیں یہ بحث ایک منٹ خاموش, تو بات تو سنیں اب میری, بات سنیں اب میری. اب یہ ٹاپک یہیں روکتے ہیں. اب میں اگلے نیکسٹ ہفتے آؤں گا اور یہ آڈیو کفایت اللہ صاحب کی مکمل لاؤں گا اور سناؤں گا, اور شیخ کفایت اللہ نہیں ایک بات غلط ہو گئی, ایک بات اس میں غلط ہو گئی. جو شیخ کفایت کا اصل سوال تھا اس کا تو جواب ہی نہیں آیا. یہ تو بحث کہیں اور چلی گئی بھائی. سوال شروع یہاں سے ہوا تھا. یہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں آپ اگر حضرت عمر کا یہ حکم تعزیری تھا تو بتاؤ ختم کب ہوا. اس پر شیخ کفایت نے جو سوال کیا تھا اس کو تو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. یہ تو ایک ایسی بات لے کے چلے گئے جو ہماری بحث کا موضوع ہی نہیں تھی. تو آپ وہ دیکھیں بعد میں ویڈیو بعد میں آپ لائیں گے وہ تب کی بات ہے. ابھی فی الحال اس سوال کا جواب دو نا بھائی, جو اٹکا ہوا ہے مسئلہ. 3-4 بار موقع 3 ہفتے سے وہ مسئلہ اٹکا کر کے رکھے ہیں. آپ باتیں کہیں کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. مین مدعے کی تو بات ہوئی نہیں. شیخ کفایت نے وہ بات کہی نہیں کہی, یہ تو دوسرا موضوع ہے. ابھی فی الحال جو سوال ہو رہا ہے اس کا تو جواب دیا ہی نہیں انہوں نے. پہلے اس کا جواب دینا. وہ جھوٹ وغیرہ اتنے ہیوی الفاظ جو شیخ کفایت کے لیے استعمال کر رہے تھے نا, پتہ ہی چلا کہ وہ خود سننے میں کیا ہے بھائی اصل سوال سے توجہ. وہ جھوٹ بولا شیخ کفایت نے, سچ بولا, وہ سب اب ایک الگ موضوع ہے. بنیادی سوال کا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا نا. انہوں نے دیکھیے بات کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی. وہ ہم سے 2-3 اسٹریم پہلے سوال لے کر کے آئے تھے کہ اگر 3 طلاق کو 3 ماننے کا حکم تعزیری تھا تو ان کے حساب سے تعزیری حکم ثابت کرنے کے لیے یہ دکھاؤ کہ یہ ختم کب ہوا, کس نے ختم کیا اس کو. یہ ان کا سوال تھا. اس پر ہم نے حلالہ کے بارے میں ان سے پوچھا تھا کہ حلالہ والے کو رجم کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی اگر تعزیری حکم تھا, انہوں نے کہا تھا, تو ہم نے کہا اس کا بتا دو کہاں ختم ہوا. پھر شیخ کفایت نے بھی سوال کیا کہ بھائی اس حکم کے ساتھ اور بھی تو دفعات تھیں, جس میں سے ایک دفعہ مان لیجئے یہ تھی, ساری دفعات کیا ذکر نہیں کرتے ہیں, ایک دفعہ کی بات کرتے ہیں کہ ان دفعات میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ وہ کوڑے لگاتے تھے. یہ بھی تعزیری حکم تھا. یہ کب ختم ہوا؟ ارے مین سوال کا جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. وہ مین سوال کا جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. یہ بھاگ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو یہ بول دیں وہ ٹھیک ہے, وہ بعد میں ویڈیو لا کر کے شیخ کفایت کی دکھائے نہیں دکھائے, شیخ کفایت نے سچ بولا جھوٹ بولا, وہ ایک الگ موضوع ہے. یہ بھائی ہیں ابھی کی چلے گئے, غائب ہو چکے ہیں. نہیں تو یہ تو غلط ہوا نا. یہ تو غلط ہوا نا بھائی. مین مدعے کی بات چھوڑ کر کے بھاگ گئے. وہ اصل جو ہمارا مسئلہ تھا وہ تو اٹکا کر کے چلے گئے. یہ تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. سوال میرا واضح رہے اس لیے میں نے شاید 2-3 بار گھما کے بولا ہے کہ یہ اور دفعات ہیں. اس کو میں نے بہت واضح کر کے بولا تھا کہ یہ سوالات اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. نہ رجم والا بات کا جواب دے رہے ہیں, نہ کوڑے مارنے والے کی بات کا جواب دے رہے ہیں, نہ اس بات کا کہ وہ غیر مدخولہ پر بھی اپلائی ہوتا تھا. وہ قانون غیر مدخولہ پر بھی وہ 3 طلاق کا قانون اپلائی ہوتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا. یہ میرے اس پیج میں موجود ہے جو میں نے اس دن پڑھ کے سنایا تھا, اور میری کتاب میں موجود ہے, جا کے دیکھ لو, کوئی میری کتاب میں لکھا ہوا. لیکن ان لوگوں نے, احناف نے, وہ حلالے کی سزا کو ختم کر دیا. 3 طلاق دینے والے کو کوڑے مارنا تھا, اس پر ہی عمل نہیں کرتے ہیں. غیر مدخولہ کو اگر طلاق دیا تو اس کو جو اپلائی نہیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ماننے والے. تو بھائی نہ تو آپ ماننے والے ہو اور نہ یہ بتانے والے ہو کب ختم ہوا. آپ جس ڈیٹ میں بتا دو کہ یہ سب ختم ہوا پھر ہم جواب دیتے ہیں آپ کو. تو یہ ان پر یہ جواب قرض ہے کہ آپ بتاؤ کہ حلالے کو رجم والی بات کب ختم کی گئی, کوڑے مارنے والی بات کب ختم کی گئی, مدخولہ غیر مدخولہ سب پہ اپلائی کرنے والی بات کب ختم ہوئی. یہ ساری چیزوں کا جواب ان پر قرض ہے. تو یہ ہر مرتبہ آتے ہیں زید اور غیر متعلق بات کر کے اصل سوال کو نہ اسے اپنا دامن بچا کر کے نکل لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل مدعے والی بات پر تو یہ آتے ہی نہیں ہے. جب بھی آتے ہیں یہ جو پیشہ ور مناظرین جو ہوتے ہیں نا, جو ان کا طریقہ, یہ سارے میدان میں تو ہم کھیل کر کے چھوڑ چکے, زمانہ ہوا, تو یہ پیشہ ور مناظروں کی طرح ہنس لیتے ہیں یا شکایت کر دیتے ہیں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے, یا غیر متعلق باتیں اور جھوٹے دعوے کر کے اصل مدعے پہ بات آتی نہیں ہے. اصل مدعے پہ بات آتی نہیں ہے. اگلی مرتبہ یہ آئے نا تو پہلے اس سوال کا جواب دے دیں. جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا, اس پوری گفتگو کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ تعزیری حکم تھا تو یہ کب ختم ہوا یہ بتاؤ. اس پر ہم نے یہ سوال کیے کہ یہ اس کے علاوہ جو تعزیری احکام تھے وہ کب ختم ہوئی یہ بتاؤ.
تو یہ جب تک کہ یہ نہ بتا دیں تاریخ ڈیٹ اور کس نے ختم کیا دوسرے تعزیری حکام کو، تب تک کہ کوئی اور موضوع پر بات نہ کی جائے، کیونکہ ہمیشہ آتے ہیں فیس سیونگ کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، مغالطہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں مجھ کو تو ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے، اور اصل مدے پر بات نہیں کرتے ہیں. آج بھی یہی ہوا. جی جی. اور یہ سوال آج کا بھی نہیں ہے، پچھلی اسٹریم سے ہم نے یہ سوالات اٹھائے تھے، ایسا بھی نہیں کہ آج کوئی نیا سوال ہم اس سے پہلے والی اسٹریم سے یہ میرے خیال سے 2-3 اسٹریم ہو چکی، 2-3 اسٹریم ہو چکی. اس سے ایک اسٹریم میں تو پورا میں نے گفتگو کی تھی جس میں میں نے کہا تھا بھائی تو حلالہ والا تم بتاؤ، صحیح حلالے کو تعزیر والا مسئلہ. پھر شیخ کفایت نے تو پورے دفعات حنفی فقہ کے حوالے سے ان کی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا. مین مدے پر یہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں یہاں وہاں کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری چیزوں کو گھڑمٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات ہمارے سامعین کے لیے بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ 3-4 اسٹریم سے یہ بھائی آ رہے ہیں، اصل مدے کا جواب دیے بغیر یہاں وہاں کی بات کر کے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ پیشہ ور مناظروں کا. اور یہ تو کوئی ڈیبیٹر ہے بھی نہیں یہ بندہ، اس کو تو تفریق کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. ماحول خراب بھائی جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ تفریق کرائی، تفریق کرانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ نکاح ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ کیسے کوئی بول سکتا ہے کہ تفریق کرائی اور نکاح باقی رکھا، جب یہ کہا جاتا ہے کسی قاضی کے بارے میں کہ قاضی نے تفریق کرا دی یا خلیفہ نے تفریق کرا دی، تو تفریق کا مطلب جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے جدا کرنا تھوڑی ہوتا ہے. تفریق کا مطلب ہوتا ہے نکاح ختم کرانا. تفریق اسی کو بولتے ہیں کہ دونوں کا نکاح ختم کر دیا گیا. تو یہ کوئی کیوں بولے گا کہ تفریق مطلب الگ کر دیا باقی ان لوگوں کا نکاح باقی تھا؟ یہ کوئی کیوں بولے گا؟ تفریق کا معنی سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے بھائی، تفریق والا مسئلہ تو کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں کہ اہل حدیث بولتے ہوں نہیں تفریق کرائی تھی نکاح باقی تھا، اور حنفی بولتے ہیں نہیں نکاح بھی ختم کر دیا. تو یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے. لیان کا مسئلہ ہے شیخ، لیان کا مسئلہ ہے، اس میں بھی تفریق کے الفاظ اللہ کے نبی نے تفریق کرا دی، تو کیا وہ نکاح باقی تھا لیان کے بعد؟ ایسی تفریق ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی نے بھی جو ہے وہ نکاح نہیں ختم کیا تھا، صرف تفریق کرائی تھی. رضاعت کے مسئلے میں جب کوئی ایسا کیس آتا تھا کہ بھئی 2 بھائی بہن ہے، رضاعت کیا ہوئی، غلطی سے شادی ہو گئی تو تفریق کرائی جاتی ہے. تو کیا وہاں تفریق میں نکاح باقی رکھتا ہے؟ تفریق ایک شرعی اصطلاح ہے، فقہی اصطلاح بھی ہے، شرعی اصطلاح بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح سب کچھ ختم کرنا. تفریق کا مطلب دونوں کو الگ الگ شفٹ کرنا نہیں ہوتا ہے، دونوں کی نکاح کو ختم کرنا، یہ تفریق کا معنی ہی ہوتا ہے. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تفریق نکاح جو ہے جی اچھا، یہ آتے ساتھ یہ بول رہے تھے شیخ کفایت نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کے چلے گئے. مطلب دعویٰ یہ کر رہے تھے شیخ کفایت نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کے چلے گئے کہ شیخ کفایت نے ایسا بولا ہے کہ نکاح باقی رہتا ہے تفریق نہیں ہوتی. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے. یہ شیخ کفایت یہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے بولتا ہے، جب بھی آتا ہے آپ غصہ مت ہونا. یہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ غصہ ہو جائیں، دوسری طرف بات چلی جائے اور بات میں ابو حنیفہ کی طرف چلی جائے اور یہ خامخواہ موقع پا جائے. بولے جتنا جس کو جھوٹ بولنا ہے بولے. سب لوگ سن رہے ہیں نا کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے. یہ بہت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولے ایسا، تو وہ جان بوجھ کے لفظ آدمی کہتا ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا کہ کسی والا غلط کیا تھا نکاح ختم نہیں کیا تھا. میں کیسے کہہ دوں گا؟ پاگل ہو گئے آدمی، میں کیسے کہہ دوں گا یہ بات؟ اللہ رحم کرے یہ لوگوں پر.